سلطان صلاح الدین ایوبی اور فتح بیت المقدس۔ مؤرخ لین پول لگتا ہے ہم جب سلطان کی ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو وہ وحشیانہ حرکتیں یاد آتی ہیں جو صلیبیوں نے فتح بیت المقدس کے موقع پر کی تھیں، جب گارڈ فری اور تنکیر وہ بیت المقدس کے بازار سے اس حال میں گزر ہی تھی کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھر احوا تھا اور جاں بلب زخمی وہاں تڑپ رہی تھی، جب صلیبی بھی گناہ اور لاچار مسلمانوں کو سخت اذیتیں دے کر قتل کر رہی تھی، زندہ آدمیوں کو جلا رہی تھی اور القدس کی چھت پر پناہ لینے والی مسلمانوں کو تیروں سے چھلنے کر کے نیچے گرا رہی تھی۔ بے رحم عیسائیوں کی خوش قسمتی تھی کہ سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں ان پر رحم و کرم ہو رہا تھا۔ سلطان و صلاح الدین بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے۔ اب رہا ان کا معاملہ جو اہل قدس میں سے اس کے برخلاف مارکہ آرا رہی، تقریباً 70,000 کی تعداد میں مسجد اقصیہ میں داخل ہو گئی۔ نجابت، سماجت، مہربانی اور شرافت میں جن کی یادیں ضرب الامثال بن چکی ہیں، اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ان کی یہ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے مسلم جرنیل کے صفات میں صرف ایک صفت چشمہ نما کی حیثیت رکھتی ہے۔ عیسائیوں کے نشانات مٹانے کا حکم ہوتا ہے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبیوں کے نشانات کو ختم کرنا شروع کر دیا اور اس میں اسلامی طور اتوار واپس لینے شروع کیے۔ امام ابن الاثیر کے بقول، یہاں اسلام یوں پلٹ آیا جیسی موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ میں ترتازگی پلٹ آتی ہے، اور یہ نشان بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بات سوائے صلاح الدین ایوبی کی کسی کا مقدر نہ بنے، اور ان کی عظمت و رفعت اور سر بلندی کے لیے یہ کارنامہ ہی کافی ہے۔ مسجد اقصیہ کی حالت عیسائیوں نے ایسی بگاڑ دی تھی کہ بہت کچھ تبدیلی اور درستی کے بغیر اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس کی درستی کا حکم دیا